اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی دشمن کہا، ان الشیطان لکم عدوا فاتخذوہ عدوا، ان کو بھی عداوت، ان کی عداوت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اشد فرمایا۔ تو حسد کی یہ تاریخ ہے، اور مومنوں کو یہ حسد امت کی ابتدا سے بھگتنا پڑ رہا ہے، اور جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت سے حصہ ملے گا تو اس کو حسد برداشت کرنا پڑے گا۔ دستور یہ ہے کہ جو وارث ہوتا ہے نا، اس کو مورث کی ہر چیز میں تو حصہ ملتا ہے، حتیٰ کہ اگر وراثت میں ایک سوئی بھی چھوڑی گئی تو تقسیم کے وقت اس کا بھی لحاظ کیا جائے گا۔ تو جب ایک سوئی کے بھی تقسیم کا خیال رکھا جائے گا تو ہر چیز میں سے حصہ ملے گا، تو معلوم ہوا کہ جو نبی علیہ السلام کے کامل وارث ہوں گے تو ان کو ایسی عداوتوں، دشمنیوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، مگر ان کو وہی خلق اپنانا چاہیے جو نبی علیہ السلام نے اپنایا۔ یہ حسد اتنی بری بیماری ہے کہ اس کی مثال آگ کی مانند ہے۔ یہ ایک آگ ہے جو بندے کے دل کو لگی ہوئی ہوتی ہے، اپنے بس میں وہ نہیں ہوتا بیچارہ، ایک تو صاف کھا رہا ہوتا ہے۔ اور یہ شدید کیوں ہے کہ یہ اللہ تعالی کی تقسیم پر اعتراض بنتا ہے۔ ہم یقسمون رحمت ربک، یہ ہیں رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے درمیان معیشت کو تقسیم کر دیا، اور بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرما۔ تو حسد کرنے والا در حقیقت پروردگار عالم کی تقسیم پر جو ہے اعتراض کر رہا ہوتا ہے۔ اب نعمتیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، وہ جس کو چاہے اپنی نعمتوں میں سے حصہ دے دے۔ اگر وہ کسی کو نعمت دے تو دوسرے کو جو بری لگے کہ اس کو کیوں ملی، یہ اللہ تعالی کی تقسیم کے اوپر اعتراض بنتا ہے۔ اس لیے پھر یہ بڑا شدید گناہ بن جاتا ہے، اس میں شدت آ جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا نیکی برباد گناہ لازم، یہ ایسے گناہوں میں سے ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد کی ہوئی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، ایسے یہ حسد کی ہوئی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ دیکھیں، یا تو شرک ہے کہ جس کے بارے میں کہا کہ کی ہوئی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ شرک کے مرتکب ہوں گے کیے ہوئے عملوں کو ضائع کر دیا جائے۔ تو یا تو شرک ایسا گناہ، کیے ہوئے عمل ضائع، یا پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کا مرتکب ہونا، یہ ایسا گناہ کہ کیے ہوئے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس سے بھی عمل ضائع ہو جاتے ہیں، اس بے ادبی سے، اس گستاخی سے۔
چنانچہ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے میرے محبوب کے یارو، اپنی آواز کو میرے محبوب کی آواز سے اونچا بھی نہ کرنا، اگر کر بیٹھے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے کیے ہوئے عملوں کو ضائع کر دیا جائے گا اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو گویا 3 گناہ ایسے ہوئے، ایک اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ، اور ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی کرنا، یہ محبوب کی غیرت کا معاملہ، اور ایک مومن کے ساتھ حسد کرنا، یہ دی ہوئی نعمت پر تقسیم پر اعتراض، اس لیے حسد کو بھی ایسا گناہ کہا گیا جو کی ہوئی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ بھائی اول تو ہمارے پاس نیکیاں ہیں نہیں، اور اگر کوئی ٹوٹے پھوٹے عمل ہیں تو فقط حسد کے پیچھے ان عملوں کو بھی تباہ کر بیٹھے تو پھر ہم جیسا بے وقوف تو کوئی نہیں ہے۔ اس لیے حسد کے گناہ سے اللہ تعالی کی پناہ مانگنی چاہیے۔ حسد کرنے والے کا جوڑ شیطان کے ساتھ ملتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے، ایک ہوتا ہے رشک اور ایک ہوتا ہے حسد۔ رشک کو عربی میں غیبتہ کہتے ہیں۔ رشک کا کیا مطلب؟ کہ جب کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھے تو دل میں یہ بات پیدا ہو کہ ایسی نعمت مجھے بھی مل جائے، یہ رشک کہلاتا ہے اور یہ جائز ہے۔ ایک ہے حسد۔ حسد کیا کہ یہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے؟ تو رشک اور حسد کے درمیان فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ مومن میں رشک ہوتا ہے، اہل علم میں سے کسی کو دیکھا، رزق پیدا ہوا، مجھے بھی اللہ ایسا علم عطا کر دے، عمل عطا کر دے۔ کسی کے بچے کو دیکھا، دل میں آیا میرا بیٹا بھی ایسا نیک بن جائے، یہ رزق کہلاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی نعمت کو دیکھ کر یاد کر کے اللہ سے نعمت مانگنے کا دوسرا نام ہے، یہ ٹھیک ہے کہ اس کی نعمت سلامت رہے، باقی رہے، مگر مجھے بھی مل جائے تو یہ ٹھیک ہے۔ مگر یہ دل میں سوچنا اس کو کیوں ملی، یہ اللہ تعالی کی تقسیم پر اعتراض ہے۔ اس لیے کہ دینے والے نے چاہا تو مل گئی، وہ مالک با اختیار مالک ہے۔ فعال لما یرید ہے، وہ جس کو چاہے جو عطا کرے۔ کوئی مائی نے لال نہیں جنا کہ جو اس کی بات کے اوپر اعتراض کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر یہ اعتراض بنتا ہے، اس لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حاسد کو یہی ہوتا ہے اس کے پاس کیوں ہے۔ ایک کہانی بنی ہوئی ہے، مجھے تو بناوٹی لگتی ہے، لیکن بات سمجھانے کے لیے بڑی موضوع ہے، اس لیے نقل کر دیتا ہوں۔ دروغ بر گردن راوی۔ ایک آدمی تھا اور اس کو عبادت کا شوق ہوا، چنانچہ وہ جنگل میں گیا اور ایک غار میں جا کے اس نے بڑی عبادت، لمبے لمبے سجدے، لمبی لمبی تسبیح، بڑا لا الہ کا ذکر کیا اس نے۔
کرتے کراتے ایک ایسا وقت آیا کہ اس کو یہ حکم ملا کہ تم نے میری اتنی عبادت کی، اب جو دعا مانگو گے تمہاری دعا قبول ہو۔ لو جی، اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے میرے اہل خانہ کو روز کھانے کے لیے مل جایا کرے، میں رزق کی طرف سے مطمئن ہو کے تیری عبادت میں لگا رہوں۔ اس کو ایک ہنڈیا روز ملنی شروع ہو گئی۔ چنانچہ یہ کچھ عرصے بعد گھر واپس آیا، اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے پکی پکائی ہنڈیا بھجوا دیتے، یہ بھی کھاتا، گھر والے بھی کھاتے۔ اب جب روز کھانے کو ملتا تو چہرے پہ بھی لالی آ گئی اور حشاش بشاش خوش باش، عبادت بھی خوب چل رہی ہے، اللہ اللہ ہو رہی ہے۔